ہے اور ان کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات ہیں. پھر اسی طریقے سے عباد الرحمن کی عبادت اور خشیت الہی ہے. پھر خرچ میں اعتدال، شرک سے اجتناب، قتل ناحق سے پرہیز، جھوٹ سے اجتناب، آیات الہی پر غور اور عباد الرحمن کے صبر کا پھل ہے. لیکن جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اندر اس سورت کی آخری 15 آیات شامل ہیں. آیت نمبر 63 سے لے کر 70 تک، 63 سے 77 تک جو آیات ہیں وہ ہمارے سلیبس میں ہیں. ٹوٹل آیات 77 ہیں لیکن ہمارے سلیبس میں صرف 15 آیات ہیں. آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک. اور یہ جو آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ کے بندوں کی یا رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ رحمان کے جو بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی کون سی صفات ہوتی ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں جس کے اندر عباد الرحمن کی عبادت آتی ہے. پھر اسی طرح خشیت الہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خرچ میں اعتدال ہے، شرک سے اجتناب ہے، قتل ناحق سے پرہیز ہے، اسی طرح پھر جھوٹ سے اجتناب، اور آیات الہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں ان پر غور کرتے ہیں. اور آخر میں عباد الرحمن جو ہیں یعنی اللہ کے بندے جو ہیں ان کے صبر کا حل بیان کیا گیا ہے. تو یہ وہ کچھ ٹاپکس ہیں، کچھ آیات ہیں جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں. تو آج ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے عباد الرحمن کی صفات سٹارٹ ہو رہی ہیں. ہمارے سلیبس کے اندر صرف عباد الرحمن کی صفات شامل ہیں اس سورت میں سے، باقی سورت کی آیات انکلوڈ نہیں ہیں. تو آیت نمبر 63 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جیسا کہ بتا چکا ہوں، واو زبر وا جہاں پر بھی علیحدہ سے لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ. واو زبر وا اور عباد عبد کی جمع ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو، جس طرح نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. عبد الرحمن رحمان کا بندہ، اسی طرح عبد الواحد واحد کا بندہ. تو یہ جو عربی زبان کے اندر عبد لفظ استعمال ہوتا ہے، عین با دال، عبد، اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ. تو عبد کی جمع ہے عباد یعنی بندے. وا کا مطلب اور، عباد بندے، الرحمن رحمان کے، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین جو، یمشون چلتے ہیں، علی پر، الارض زمین، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اور رحمان کے بندے جو زمین پر چلتے ہیں، ہونا، ہونا کا مطلب سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اور رحمان کے بندے جو زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا اور جب، واو زبر وا اور، اذا جب، وَإِذَا اور جب، خاطبہم مخاطب ہوں ان سے، خاطبہ مخاطب ہونا، ہم ان سے، خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں ان سے. وَإِذَا خاطبہم اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں، الجاہلون جہلا بے سمجھ، جاہل، قالوا کہتے ہیں یا بولتے ہیں، سلاما سلام. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہلاء ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہہ دیتے ہیں. وعباد الرحمن الذین اور رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب جہلاء ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما تو وہ سلام کہتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی دو صفات بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ نرم اور پروقار چال، کہ رحمان کے بندوں کی سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم اور پروقار انداز میں نہیں چلتے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ ادب، یہ صفت سکھائی جا رہی ہے کہ انہیں کبھی بھی اکڑ کر غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے،
بلکہ ہمیشہ سکون اور وقار اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر بھی جو متکبرانہ چال ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ اونچا ہو کر پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ تو جو ہماری سلیبس کی متعلقہ آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو ان کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر پروقار چال سے چلتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ اور درمیانی چال چلو، اعتدال کے چال چلو، نہ ہی زیادہ غرور اور تکبر سے چلو اور نہ ہی بہت زیادہ ضعیفوں کی طرح چلو۔ تو دونوں طریقے سے چلنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ نہ غرور اور تکبر سے چلتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ مریل اور ضعیفوں کی طرح چلتے ہیں، بلکہ پرسکون اور وقار سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہلوں کو سلام کہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بے علم لوگ، بے سمجھ لوگ، بد تہذیب لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے دونوں باتیں، پہلی بات یہ کہ جو بے علم لوگ ہوتے ہیں، بے سمجھ اور بد تہذیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے نہ تو بحث کرتے ہیں، نہ الجھتے ہیں، اور نہ ہی بےہودہ اور ناشائستہ بات کا جواب دیتے ہیں، اور نہ ہی ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، بلکہ جب کوئی جاہل ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ جاہلوں کو سلام کہہ کر آگے چل دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرِضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، کہ جب وہ بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، یعنی قالوا لنا اعمالنا، کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم کو سلام ہے، لا نبتغی الجاہلین، ہمیں گنواروں سے، جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جاہل ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ جاہلوں کے نہ تو حصہ بنتے ہیں اور نہ ہی جاہلوں سے الجھتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا سلاما، وہ انہیں سلام کہہ کر آگے چل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین، اور جو یبیتون رات گزارتے ہیں، لربہم، لیے، لام زرلی کا مطلب لیے، رب کا مطلب رب، ہم ان کا، والذین، اور جو یبیتون رات گزارتے ہیں، لربہم، اس کے لیے جو رب ان کا، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، اور قیام کرتے ہوئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تیسری صفت کو بیان فرمایا ہے، اور تیسری صفت کیا ہے کہ وہ رات کس طریقے سے بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ گزاری میں اور قیام کی حالت میں۔ مراد کیا کہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ ساری رات سو کر نہیں گزارتے، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، کہ رات کو عشاء کی فرض نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نوافل بھی پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ دن کس طرح گزارتے ہیں، جو پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان سے نہ تو بحث کرتے ہیں اور انہیں سلام کہہ کر آگے چل دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس آیت میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ بتایا کہ ان کی راتیں کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ وہ راتیں سو کر نہیں گزارتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور قیام و سجود میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ جو فرما بردار ہو رات کی گھڑیاں سجود اور قیام میں گزارے، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے ہو۔ تو مراد کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ لوگ فرما بردار ہیں کہ جو راتوں کی گھڑیوں کو اٹھ کر سجدوں اور قیاموں میں اپنے رب کے حضور ٹائم گزارتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ وَيَرْجُو رحمت رب، پھر اللہ سے رحمت کی امید بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ السجدہ کی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ ساری رات سوتے نہیں ہیں بلکہ رات کا ایک حصہ نیند بھی پوری کرتے ہیں اور کچھ حصہ جو ہے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر قیام و سجود میں گزارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی تیسری صفت ہے کہ وہ راتوں میں قیام و سجود کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ والذین یقولون، والذین اور جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے، عنا ہم سے، عن سے نہ ہم، عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، انا یقیناً عذابہا اس کا عذاب، کانا ہے، غراما چمٹ جانے والا، دائمی بہت سخت، ان عذابہا کانا غراما یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا یقیناً وہ، انہا کا مطلب یقیناً، ہا وہ، انہا یقیناً وہ، ساعت بری ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، و مقامن اور رہنے کی جگہ یا اقامت کی جگہ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما یقیناً وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے اور رہنے کی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی چوتھی صفت بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ خشیت الہی اور مغفرت طلبی کرتے ہیں۔ خشیت الہی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر ہے، اور دوسری بات کہ مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس عذاب کی شدت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان عذابہا کان غراما، کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، دائمی اور مستقل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ جہنم جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے، جہاں پر قیام کرنا، جہاں پر ٹھہرنا رہنا بہت برا ہے، وہاں پر نہیں رہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی شدت کو بھی بیان فرمایا اور پھر اوپر رحمان کے بندوں کی صفت کو بھی بیان فرما دیا کہ رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے اپنے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہمارے لیے جہنم کے عذاب کو ہم سے بچا لے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی سختی کو بیان فرمایا کہ ان عذابہا کان غراما، کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے، وہ چمٹ جانے والا ہے، اور انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور یقیناً وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی۔ تو ایمان والوں کی، رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وجہ کیا ہے کہ جہنم جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے رہنے اور ٹھہرنے کی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ والذین اور جو، اذا جب، انفقوا خرچ کرتے ہیں، لم نہیں، یسرفوا وہ اسراف کرتے یا وہ فضول خرچی کرتے، ولم اور نہیں، یقتروا کنجوسی کرتے، والذین اور جو، اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، وکان اور ہے، بین درمیان، ذالک وہ، قواما اعتدال یا عدل۔
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان اعتدال پر ہوتے ہیں، ان کا رستہ جو ہے اعتدال کا رستہ ہوتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان کے درمیان اعتدال پر ہوتے ہیں، بین درمیان، وکان بین ذلک قواما، اور وہ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی 5ویں صفت بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ خرچ میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندوں کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال دیا ہے، جنہیں رزق دیا ہے، کیونکہ بطور مسلمان ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو بھی ہمیں رزق ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرتے ہیں، کسی کو زیادہ عطا کرتے ہیں، کسی کو تھوڑا عطا کرتے ہیں، لیکن جو رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تمام لوگوں کا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے رزق کا وعدہ خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ تو بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رزق دینے والی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والذین اذا انفقوا، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ لم یسرفوا، وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اور بھی بہت سی حقوق و فرائض رکھے ہیں کہ انسان نے اپنی بھی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی، گھر والوں کی بھی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ضروریات زندگی کی چیزیں بھی خریدنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں ہی لٹا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر بھی ذمہ داریاں انسان پر خود ہی فرض کی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ والذین اذا انفقوا، کہ وہ رحمان کے بندے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جب خرچ کرتے ہیں تو کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر بھی لگا دیں، بلکہ ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ لگانے کا حکم دیتا ہے وہاں پر بھی نہیں لگاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ درمیان کا رستہ اختیار کرتے ہیں، عدل اور اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی تو وہاں پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ خیر الامور اوسطها، کہ بہترین طریقہ جو ہے وہ درمیان کا طریقہ ہے، وہ عدل کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو اس کے لیے ہم مصیبت اور دشواری مہیا کریں گے، اور اس کا مال اس کی ہلاکت کے وقت اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی بخل سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، دو خصلتیں ایسی ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں، دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں کہ جو مومن کے اندر نہیں ہو سکتی، اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں برائیاں پائی جاتی ہوں، یہ دونوں خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، خصلتان، دو خصلتیں، لا یجتمعان، جمع نہیں ہو سکتی، فی مؤمن، ایک مومن میں، البخل، ایک بخل، وسوء الخلق، اور دوسرا بد اخلاقی۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اسراف سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف سے کام نہ لو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند
نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو فضول خرچی کرتے ہیں انہیں پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ بھی پیو بھی۔ مراد کیا ہے کہ جو تمہیں ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو، کھاؤ پیو، لیکن کیا کرو؟ وَلَا تُسْرِفُوا، کہ اسراف نہ کرو، جہاں پر ضرورت نہیں وہاں پر اپنے مال کو خرچ نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی سے اپنا مال نہ اڑاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرمایا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے کہ ان المبذرین، بے شک فضول خرچ جو ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے بھی منع فرمایا، بخل سے بھی منع فرمایا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی خوبی اور وصف بیان فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وکان ذلک بین ذلک قواما، بلکہ ان کے لیے جو درمیان کا رستہ ہے، اعتدال کا رستہ ہے، اس پر وہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ والذین، اور جو لا يدعون، نہیں پکارتے، لا کا مطلب نہیں، یدعون وہ پکارتے، مع ساتھ اللہ، اللہ کو، والذین لا يدعون مع اللہ، اور جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ، الہا معبود آخر، کوئی دوسرا، کوئی اور، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، ولا يقتلون النفس التي، ولا اور نہیں، یقتلون وہ قتل کرتے، النفس کسی جان کو، التي جو حرم حرام ٹھہرائی اللہ، اللہ نے، الا سوائے بالحق حق کے ساتھ، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ قتل نہیں کرتے کسی جان کو جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہو سوائے حق کے ساتھ، ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن اور جو یفعل کرے، ذالک وہ، یلقا سامنا کرے گا، اسامہ گناہ کا، ومن یفعل ذالک یلقا اسامہ، اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ کا سامنا کرے گا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ جو کسی جان کو قتل نہیں کرتے جو اللہ نے حرام کی ہو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقا اثاما، اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ کا سامنا کرے گا، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب عذاب، یضاعف لہ العذاب اس کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، ویخلد اور وہ رہے گا، فیہ اس میں، مہانن ذلت کے ساتھ، ذلیل کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اور وہ اس کے اندر ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور وہ قتل نہیں کرتے کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو سوائے حق کے، ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اور جو یہ کرے گا وہ گناہ کا سامنا کرے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیں گے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اور وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا۔
یہ تھا اس کا ترجمہ، اور اس کی تشریح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس آیت کے اندر رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ مراد کیا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارنے سے مراد ہے کہ شرک نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی، عباد الرحمان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ جو عباد الرحمان ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور ساتھ دوسری کیا وصف بیان فرمایا، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ قتل ناحق سے پرہیز کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے جان کو، کسی شخص کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ۔ مراد کیا ہے کہ قتل ناحق سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے، عباد الرحمان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ صرف رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ شرک سے پرہیز کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ قتل ناحق سے پرہیز کرتے ہیں، اور تیسرا وصف کیا ہے، ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے۔ عباد الرحمان کسی ناحق کو، اللہ تعالیٰ نے جس جان کو حرام قرار دیا ہو اس کو قتل نہیں کرتے۔ اور تیسری بات کہ رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، کہ وہ بندہ جو یہ کام کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا یا کسی کو ناحق قتل کرے گا یا زنا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو یہ کرے گا وہ گناہ کا سامنا کرے گا کہ اس کو گناہ ہوگا۔ پھر صرف کیا گناہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور اسے گناہ بھی ہوگا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیں گے، دگنا کر دیں گے۔ کس کو؟ جو یہ دنیا کے اندر گناہ کے کام کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو گناہ کا سامنا کرے گا تو قیامت والے دن کیا ہوگا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیں گے، اور کیا کریں گے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں عذاب میں ہمیشہ مقیم رہے گا۔ کس طریقے سے؟ مہانہ کہتے ہیں ذلیل کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، یعنی ذلت کے ساتھ۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے لیے عذاب کو بڑھائیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا، کیونکہ جو عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، تو ہمیشہ ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو یہ گناہ کرے گا وہ گناہ کا سامنا کرے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو رحمان کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لا یدعون، نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ آخر، کسی دوسرے معبود کو۔ مراد کیا ہے، شرک سے بچتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک ہے کیا؟ شرک ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نہ صرف ذات میں شریک ٹھہرانا شرک ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں وحدہ لا شریک ماننا، یعنی اکیلا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ذات کے ساتھ پھر صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کو وحدہ ماننا اور لا شریک ماننا، کہ وحدہ سے مراد اکیلا ماننا، لا شریک سے مراد اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اکیلا ماننا کہ مان تو رہے ہیں ہم لیکن اکیلا ماننا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور لا شریک سے مراد کیا ہے، لا شریک سے مراد کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ کہ ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم یہ بات کسی اور سے بھی امید رکھیں گے یا کسی اور کو بھی پکاریں گے یا ایمان اور عقیدہ رکھیں گے کہ وہ بھی یہ کر سکتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو دونوں باتیں، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور دوسرا کسی اور کو نہیں ماننا، اس کو کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ماننا، کہ ذات کے اندر تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، لیکن اس کی جتنی صفات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ صفات کیا ہیں کہ قرآن مجید کے آخر میں بھی صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رازق بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا
دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، رحم بھی کرتا ہے. تو یہ جتنی صفات ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اگر ہم کسی انسان سے یہ کہیں کہ فلاں انسان ہمیں عزت دے سکتا ہے یا ذلت دے سکتا ہے یا فلاں انسان ہمارا رازق ہے، تو یہ مراد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ رازق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو سبب بنا سکتے ہیں لیکن رازق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا. اسی طرح اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دیتی ہے اور کوئی ہمیں اولاد نہیں دے سکتا. عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی عزت اور ذلت بھی نہیں دے سکتا. تو جتنے بھی صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ان کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو جو یہ ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر کے رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا معبود نہیں پکارتے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ماننا، اسے اکیلا ماننا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزء ہے کہ جب کوئی بھی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کا اقرار ہے. تو سب سے پہلے عقیدہ توحید آتا ہے اسلام کے اندر. جس طرح ارکان اسلام ہمیں پتہ ہے 5 ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، تو اس کے اندر بھی سب سے پہلا جو ہے کلمہ ہے، اور کلمے کے اندر سب سے پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید. اگر ہمارا عقیدہ توحید ہی کمزور ہوگا تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں. کہ اگر ہم عبادات کرتے رہیں لیکن عقیدہ ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں. تو سب سے پہلے عقیدہ اور عقیدہ توحید، اپنے عقیدہ توحید کو ٹھیک رکھنا ہے. اور عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں وحدہ ماننا اور لا شریک ماننا، اس کو اکیلا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جو صفت بیان فرمائی وہ بھی یہی فرمائی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر کے رحمان کے بندے جو ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے. تو جو معبود پکارے گا اس سے مراد ہے کہ وہ شرک کرتا ہے، اور شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے بخش دیتا ہے. کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر نہیں بخشتا، ان یہ کہ یشرک، کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون، ما جو دون اس کے علاوہ، ذالک یہ، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود یہ بیان فرمایا کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اسے میں معاف نہیں کروں گا. تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ناقابل معافی جرم ہے، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک ہے یہ موجب ذلت و پستی ہے، ذلت اور پستی کی وجہ ہے. کس طریقے سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر اسے پرندے اچک لے گئے، یا ہوا نے اسے اڑا کر کہیں دور پھینک دیا، ایسی جگہ پھینک دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی بات ہے شرک کرنا، کہ شرک سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمان سے گر گیا، پھر کیا ہے اسے پرندے اچک لے گئے یا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شرک کرتا ہے وہ گویا آسمان سے گر جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے پرندے اچک کر لے جائیں یا ہوا ادھر سے ادھر پھینک دے، وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ شرک جو ہے یہ موجب ذلت و پستی ہے، ذلت اور پستی کا بنیادی سبب اور وجہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا. مراد کیا ہے؟ شرک کرنے والا جو ہے وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے. اور اسلام نے فرمایا کہ موجب ذلت و پستی بھی ہے، کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمان سے گر گیا، پھر اللہ کو کوئی سروکار نہیں کہ وہ جس حالت میں جہاں مرضی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں
اس کی سزا بیان فرما دی کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کتنی سخت سزا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بات کا خصوصاً دھیان دیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ صرف ذات میں بلکہ صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی وحدہ لا شریک مانیں، عبادت صرف ایک اللہ کی کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی عزت اور ذلت نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رازق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی رزق دینے والا نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اولاد دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رحم کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ تو ہمارے چاہیے کہ عقیدہ توحید کو اپنا مضبوط کریں اور عقیدہ توحید پر عمل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا تو باقی اعمال ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جس کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فیصلہ سنا دیا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام قرار دی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اس پر جنت حرام ہے تو پھر وہ کسی طریقے جنت میں جا نہیں سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا یہاں یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ لا يدعون مع اللہ الہ آخر، کہ ایمان والے جو ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ اس سے بعد اگلی چیز ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی ناحق کو قتل بھی نہیں کرتے۔ قتل ناحق سے مراد کیا ہے؟ قتل ناحق سے مراد یہ ہے کہ جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، تو بلا وجہ کسی کو جان سے مارنا یہ قتل ناحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور قتل ناحق سے مراد اس طرح ہے کہ اسلام نے اجازت کن چیزوں میں دی ہے کہ قتل کی، تو وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کیا ایمان والا تم پر قتل کے معاملات میں قصاص فرض کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کو سزا کے طور پر قتل کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی بھی شخص کو قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع فرمایا ہے، اور اس آیت کے اندر رحمان کے بندوں کی یہ خوبی اور وصف بیان فرمایا کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کہ کہہ دو میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ حرام قرار دیا ہے، کہ چھپ کر کریں یا سامنے کرے، جو بے حیائی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو زانی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو زنا کرنے والے ہیں زانی اور زانیہ ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی رجم سزا بیان فرمائی گئی کہ انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ ہے جس کی سزا بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی، تو اس سے ہم ایمان والوں کو رحمان کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، اور جو دوسرے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اس چیز سے باز رہیں، کہ پہلی بات شرک سے بچیں، دوسری بات قتل ناحق سے پرہیز کریں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ زنا سے دور رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرما دی کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو شخص یہ تینوں گناہ کرے گا وہ اس کو گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا، کہ اس کو ان کاموں کے بدلے میں گناہ ہوگا، اور پھر گناہ بھی کیا صرف گناہ نہیں ہوگا بلکہ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کہ جو مجرم جو ہے وہ گناہ کا بدلہ بھی پائے گا، اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے لیے عذاب کو مزید بڑھا دیں گے، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ذلت کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں۔ چھٹی، ساتویں اور آٹھویں صفت کیا ہے؟ چھٹی کہ وہ شرک نہیں کرتے، ساتویں کہ قتل ناحق سے پرہیز کرتے ہیں، اور آٹھویں کیا کہ بدکاری اور زنا نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، الا مگر یا سوائے، من جو تابا اس نے توبہ کی، الا من تابا سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا،
وعمل اور عمل کیا عملا عمل صالحا نیک الا من تابا سوائے اس کے جس نے توبہ کی وآمن اور ایمان لایا وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کیے فاولئک بس یہ لوگ یبدل بدل دیتا ہے اللہ تعالی سیئات برائیاں یا گناہ ہم ان کی سیئاتہم برائیاں ان کی حسنات اچھائیاں فاولئک بس ایسے لوگوں کی یبدل اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے سیئاتہم حسنات ان کی برائیوں کو نیکیوں میں وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے غفوراً بخشنے والا رحیماً رحم کرنے والا الا من تابا سوائے اس کے جس نے توبہ کی وآمن اور ایمان لایا وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کیے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات بس ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو پیچھے گناہ بیان فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ جن سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ کیا کریں الا من تابا سوائے ان کے جو توبہ کر لیتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں گے وآمن اور ایمان لے آئیں گے وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں گے کہ ایسا بندہ جس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہ سارے دروازے بند نہیں کیے بلکہ توبہ اور اس کی قبولیت کا بیان فرمایا ہے اور توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا کہ وہ جو یہ گناہ کر چکا وہ اگر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا وکان اللہ غفور الرحیم اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر اس کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، اور اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر تم گناہ کے کام کر بیٹھے ہو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو گناہ کے کام کر بیٹھا اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوگے بلکہ الا من تاب سوائے اس کے جو توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے وآمن اور ایمان لے آئے وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ ان کے پچھلے برائیوں کو ہی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں کہ جو برے کام کیے صرف اس توبہ کی بدولت نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے برے کاموں کو ہی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور وکان اللہ غفور الرحیم اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں معاف کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد ہے ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا مراد کیا ہے کہ ومن تابا اور جو توبہ کی ومن اور جو تابہ اس نے توبہ کی وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے فانه پس بے شک وہ یتوب رجوع کرتا ہے واپس آتا ہے پلٹتا ہے الی اللہ اللہ کی طرف متابا جس طرح رجوع کرنے کا حق ہے پلٹنے کا حق ہے۔ ومن تابا اور جو توبہ کرے وعمل صالحا اور نیک عمل کرے فانه يتوب الى الله متابا تو بس یقیناً وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف جیسے پلٹنے کا حق ہے۔ تو اس سے بھی مراد یہی پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اور نیک اعمال شروع کر دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اللہ کے حضور آنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے لیے رستہ بند نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ گناہ کے کام کر لے تو وہ اس پر پریشان نہ ہو بلکہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ضرور ہو اور آئندہ اللہ سے نہ کرنے کا وعدہ کرے اور نیکی کے کام شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم بھی فرمائیں گے اور اسے معاف بھی فرما دیں گے اور اس کے پورے کاموں کو ہی نیکیوں میں بھی بدل دیں گے۔ جی آگے سمجھ؟ یس سر۔ کوئی مسئلہ یہاں تک؟ نو سر۔ نو سر۔ نو سر سب کلیئر ہے؟ ترجمہ کی ہاں جی حافظہ مزمل سمجھ آ گئی ہے؟ حافظہ مزمل
Yes, sir. کوئی مسئلہ، کنفیوژن، پرابلم؟ No, sir. اوکے. اور محمد بلال؟ یس سر. کلیئر ہے؟ یس سر. بالکل. یس سر. اچھا. مروہ ادریس؟ Yes, sir. کوئی مسئلہ؟ No, sir. اچھا. مزمل خان؟ مزمل خان؟ یس سر. ہاں جی. سمجھ آ گئی ہے؟ یس سر آ گئی. کیا سمجھ آئی ہے؟ کون سی صورت پڑھی ہے پتہ ہے؟ ترجمہ اور تشریح سر. کون سی صورت کا ترجمہ پڑھا؟ سورۃ الفرقان. اچھا. تو اس کے اندر مین ٹاپک کیا تھا؟ کس کے بارے میں پڑھا؟ آداب معاشرت. صفات پڑھی ہیں نا؟ کس کی صفات تھی وہ؟ اللہ کے بندوں کی. اللہ کے بندوں کی یا رحمان کے بندوں کی؟ رحمان اور اللہ ایک ہی ہے سر. ایک ہی ہے، لیکن لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر وہ کیا تھا؟ عباد الرحمان. رحمان کے بندے یوز ہوئے نا. مراد تو یہ ہے، رحمان سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. باقی جو ورڈ یوز ہوا ہے تو وہ رحمان کے بندے. پیپر کے اندر جو سوال آتا ہے وہ ہو سکتا ہے اسی طرح ہے کہ رحمان کے بندوں کی 2 صفات لکھیے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر پھر کنفیوز نہیں ہونا کہ رحمان کے بندے تو رحمان کے بندے پڑھیں گے تو رحمان کے بندے ذہن میں ہوا تو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے بندے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوشچن آ جاتا ہے رحمان کے بندوں کی کوئی سی 2 صفات لکھی تو پھر صفات کیا لکھنی ہے؟ صفات یہ لکھیں گے کہ یمشون علی الارض ہونا اردو میں کہ زمین پر سکون اور وقار سے چلتے ہیں. اسی طرح دوسری کیا لکھیں گے؟ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں. یا پھر لکھیں گے وہ رات جو ہے اپنے رب کی قیام و سجود میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. کلیئر ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نو سر. اچھا. زوشیا؟ Yes, sir. ہاں جی. سمجھ آ گئی ہے؟ Yes, sir. کلیئر ہے بالکل؟ Yes, sir. Clear. کوئی پرابلم تو نہیں؟ No, sir. چلیں. اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. نو سر. جی بختاور؟ Yes, sir. ٹھیک ہے. جی sir. کوئی بات، کوئی مسئلہ؟ No, no, sir. چلیں. ٹھیک ہے. پھر آج کے لیے کافی ہے. باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. Okay, sir.